مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق تکریم جمیع منتظمین و منصرمین محفل، مسجد کی منتظمہ اور جملہ نمازیان، آج کی تقریب کا عنوان ہے درس قرآن پاک اور موقع ہے ماہانہ 11ویں شریف کا۔ آپ جانتے ہیں عزیز القدر نے مجھ سے پہلے یقیناً مولانا قمر افضال قادری صاحب نے آج کی اس محفل کی غرض و غایت پہلے بھی بیان کی ہو اور ابھی بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کی، ان کے نمازیوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یاد رکھنا، خدا بندے کو دوست کا دین دنیا میں آیا ہی غالب ہونے کے لیے۔ میری باتیں تھوڑی سی ہوگی، آپ کا دھیان مجھے ذرا کامل چاہیے ہوگا تاکہ طبیعت آپ کی بھی باغ باغ ہو جائے اور دل میرا بھی سیر ہو جائے۔ خدا کا دین دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا، تھمنے کے لیے نہیں آیا، رکنے کے لیے نہیں آیا، اور العیاذ باللہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے رب نے دین بھیجا ہی غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جس دین کے ساتھ، جس ہدایت کے ساتھ بھیجا نا، اس دین کو میرے رب کے بھیجنے کا مقصد اولین کیا ہے؟ شروع میں تو سرکار کی آمد پاک کا ذکر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ کملی والے کو رب نے دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدی ودین الحق۔ پہلی ہدایت، دوسرا دین حق۔ میں نے کہا مولا دین حق بھیجا کس لیے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس ذہن میں بٹھا لو، اگر دیندار ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، تو مجھ رب کا تمہارے لیے بوسیلہ مصطفیٰ کریم پیغام ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آندیاں کتنی تیز کیوں نہ ہو، جھکڑ کتنے کیوں نہ چل رہے ہوں، قتل و غارت گری کتنی کیوں نہ ہو رہی ہو، اور حالات کتنے دیگر کیوں نہ ہو، اور دریا کی طغیانیاں اور موجیں کتنی ٹھاٹھوں پر کیوں نہ ہو، پر وہ ٹھاٹھے ہیں، میں ان کا رب ہوں، وہ طوفان ہے، میں ان کا پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ دنیا کے تھپیڑے ہیں اور میں ساری کائنات کا پالن ہار ہوں۔ اگر چاہے کہ اس کا زور و جبر میرے دین کو دبا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میں وہ رب ہوں جو ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہوں۔ میں وہ رب ہوں جو چھوٹی چھوٹی چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ پہلے ابابیل کا ہجوم کیا ہے، پھر اس کی چونچ کتنی سی ہوتی ہوگی، پھر اس میں آنے والی کنکری کتنی سی ہوتی ہوگی، پر میرا رب کہتا ہے جب میرے بھیجے ہوئے یہ میزائل، جب میرے بھیجے ہوئے یہ میزائل جنہیں ابابیل کہتے ہیں، یہ میرے بھیجے ہوئے میزائل جنہیں ابابیل کہتے ہیں، آج کوئی غوری بنایا جاتا ہے،
کوئی غزنوی بنایا جاتا ہے اور کوئی ایوبی بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے رب نے جو اپنے کعبے کو بچانے کے لیے، ذرا ذوق لیں گے نا مزہ آ جائے گا، میرے رب نے کعبے کو بچانے کے لیے، اس وقت مصطفیٰ کریم نہ تھے دنیا میں، اس وقت ابو بکر صدیق کی صداقت کا جھنڈا لہرایا نہ تھا، اور ابھی عمر فاروق کی عدالت کا دور بھی آیا نہ تھا، ابھی عثمان با حیا کی حیا کے تذکرے دنیا میں نہ تھے، ابھی مولا علی کی شجاعت کی باتیں ابھی رزم اور بزم میں گونجتی نہ تھی۔ رب نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہمارا کعبہ مسمار ہو جائے گا؟ یہ دنیا کی خام خیالی ہے۔ ابرا کو پیغام دے دو، دیکھتے ہیں تیرے ہاتھی غالب آتے ہیں کہ رب کے ابابیل غالب آتے ہیں، دیکھتے ہیں تیرے ہاتھی غالب آتے ہیں کہ رب کے ابابیل غالب آتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک درس قرآن دے کے کیا کر لو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 4 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح پیش کر کے تم کون سا انقلاب لانے لگے ہو؟ ان کہتے ہیں 4 سطریں پڑھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ جمعے کے 4 خطبے دے لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا میرا خطبہ انقلاب لانے والا نہیں ہے، میری 4 لائنیں شاید اتنی پر اثر نہیں ہوں گی جتنا میرے رب کا یہ اعلان پر اثر ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میں دین دبانے کے لیے نہیں بھیج رہا، میں دین مٹنے کے لیے نہیں بھیج رہا۔ اب بھائی میرے، اب چونکہ میں ٹاپک شاید کچھ اور لینا چاہ رہا تھا، لیکن آج آپ کے درس قرآن کا یہاں آغاز ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا مزاج بن جائے کہ رب کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سارے رب کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب کہے کہ میں دین چلاؤں گا تو چلے گا، حاشا وکلا ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی صوفی صاحب کہے کہ میں دین چلاؤں گا تو چلے گا، نہیں نہیں۔ کوئی تاجر کہے کہ میں دین چلاؤں گا تو چلے گا، نہیں نہیں۔ کوئی لینڈ لارڈ کہے کہ میری وجہ سے دین چلتا ہے، حاشا وکلا ایسا نہیں ہے۔ میرا رب کبھی کبھی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ٹھکانے کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کبھی کبھی ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ اس لیے مجھے 4 لفظ کہہ کر اترانا نہیں چاہیے، 4 رکعتیں پڑھ کے وہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مجھے 4 دن تبلیغ کر کے مبلغ ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ دین میری وجہ سے بچنے والا ہے، میں دین کو بچاؤں گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے میں بھی بچا ہوا ہوں، تو بھی بچا ہوا ہے، یہ ساری دنیا بچی ہوئی ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے یا محمد کریم کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ آج درس قرآن کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ بیٹھے نہیں ہیں، میرے رب نے آپ کو بٹھوایا، آپ بیٹھے نہیں ہیں۔ کتنے ہوئے ہوں گے بھائی؟ وہ آئے ہوئے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے، لیکن ہمیں ان سے کیا غرض؟ ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جن کو رب نے گھر میں بٹھانے کے لیے پسند کر لیا ہوگا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پہلا جملہ آپ کے ذہن میں، پہلا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، مجھے احتیاج دین کی ہے، میری موت میں دین کام آتا ہے، میری برادری میں دین کام آتا ہے، میری اولاد کی تربیت میں دین کام آتا ہے، میرے گھر بار کے مزاج اور رواج کو چلانے کے لیے دین کام آتا ہے، مجھے میری دکان میں دین کام آتا ہے، میرے دفتر میں مجھے دین کام آتا ہے، میری اماں کے پاؤں چومتے ہوئے مجھے دین سہارا دیتا ہے، میرے بابا کے ہاتھ چومتے ہوئے مجھے دین سہارا دیتا ہے، مجھے بھائیوں کے سر پر، چھوٹے بہن بھائیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے دین رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بڑا آ جائے تو میں کمر نیچی کر کے اس سے جب اپنے شانوں پہ تھپکی لیتا ہوں تو دین مجھے کام آتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی گرا ہوا نظر آئے تو میں ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتا ہوں تو میرا دین کام آتا ہے۔ 2 لڑتے ہوئے میں جب میں صلح کرواتا ہوں تو میرا دین کام آتا ہے۔ کملی والے آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ 2 لڑتے ہوئے میں صلح کرا دیتا ہے، میرا رب اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
चलते हुए भूले को रास्ते पे लगा देता है तो मेरा दीन उसके काम आता है, सदके का सवाब दे देता हूँ। कमली वाले ने कहा कि कोई बंदा सवारी पे सवार हो रहा है, सवार नहीं हो सकता। कमली वाले ने कहा उसका हाथ थामो, उसको सवारी पे बिठाओ, तुम उसको बिठा के घर चले जाओगे, तुम्हारे पलड़े में सदके का सवाब हम डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे तो दीन ने कदम कदम पर सहारा दे रखा है। सच्ची बात बता, जब तेरे घर में बेटा पैदा होता है, आज़ान देता है, सहारा कौन देता है? रब का दीन देता है। उसको घुट्टी डालता है तो मिसाल कहाँ से लेता है? हाय, रब ने एक माही भेजा था, हदायत ही तो नहीं भेजी थी ना, एक हादी भी भेजा था ना, एक हादी भी भेजा था। उस हादी ने किसी के मुंह में घुट्टी डाल के मुझे और तुझे घुट्टी डालने का तरीका बताया था। फिर उसी ने बताया है ना कि 7वें दिन बच्चे के सर से बाल उतरवा दिया करो। फिर फातिमा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, रादिया, मर्दिया, जाकिया, मुज़क्किया, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने ही तो मुझे और आपको बताया था कि मैं हसन और हुसैन के बाल उतरवा कर इनके वजन की चांदी अल्लाह के हुजूर सदका कर रही हूँ। तुम भी कल को ऐसा करना कि तुम्हारे घर भी कोई नौ मौलूद आए तो फिर खुशियाँ भी मनाना, फिर उसके बाल भी उतरवाना, फिर उसका खतना भी करवाना, फिर उसके बदले में सदके में बालों के बराबर चांदी भी दे देना। हिम्मत हुई तो हकीका भी कर देना। मुझे बताना आज़ान का तरीका या हिदायत से मिलता है या हादी से मिलता है? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह। रब ने कहा रसूल भेजा है, हिदायत दे के भेजा है, दीन दे के भेजा है, पर रसूल का तज़किरा पहले किया है। होवा वो पहले कहा मैं भी कोई हूँ। आपने कहा मत कहो कि रब का इरफान नहीं है तो कुछ मिल जाएगा। रब ने कहा मैं भी कोई हूँ। मैं खैर सोने रब्बा तू कौन है? कहा बस वही हूँ जिसने वो भेजा है। मैंने कहा तू कौन है? यार तारुफ का तरीका अल्लामा वाजिद साहब है। कौन कोई पूछे कि जी अल्लामा वाजिद साहब को जानते हो तो आप कहें कि कौन से वाजिद साहब, तो मैं कहूँगा वो जो जामिया रज़विया के पढ़े हुए हैं, वो जो गौसिया मस्जिद सजाद टाउन में खतीब हैं, वो जो फलां स्कूल में बतौर मुअल्लिम और टीचर काम करते हैं और फलां जगह दर्स और तदरीस करते हैं। ये इनके इरफान का एक ज़रिया बन जाता है। मैं इतनी निस्बतें बयान करके बताता हूँ कि वो आलिम जिसका तज़किरा तुम कर रहे हो उसके इरफान के ये ज़राए हैं। मैं आखिर रब्बा तू है ते हैं वे। मैंने कहा रब्बा तू है तो है, पर कोई अपने इरफान की कोई दलील? मैं इससे बड़ी दलील क्या है? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। वो है जिसने हिदायत के साथ अपना रसूल भेजा है और दीन हक के साथ अपना रसूल भेजा है। वाह मेरे मौला, तू कह सकता था ना वो रब जिसने आसमान पैदा किए हैं, वो रब जिसने ज़मीनें बिछाई हैं, वो रब जिसने चांद चमकाया है, वो रब जिसने सूरज गरमाया है, वो रब जिसने सितारों की कहकशाएं बनाई हैं, वो रब जिसने पानी पे कश्तियाँ तराई हैं, वो रब जो हवाओं को मशरिक़ मगरब शर्कन गरबन शमालन जनूबन चलाता है, जो मेरी सांस को अंदर लेकर जाता है फिर लुटा के बाहर भेज देता है, मेरी सांसों का तसलसल जारी रहता है, वो रब ने कहा बेशक ज़मीन का फर्श मेरी इरफान की दलील है, आसमान का शामियाना मेरे इरफान की दलील है, और ये कश्तियों का पानी पे तैरना मेरे इरफान की दलील है, ये आसमान का, ये कहकशाओं का, ये सूरज और चांद का सिलसिला मेरे इरफान की दलील है। लेकिन सबसे बड़ी दलील वो है जिसके कदमों पे चांद भी निसार होता है, जिसके इशारों पे सूरज भी नाचता हुआ नजर आता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह। रब ने कहा मैंने रसूल भेज दिया है, अपने इरफान के लिए बताया मैं वो हूँ जिसने रसूल भेजा है। यार कितना प्यार है रब का अपने महबूब से, कमली वाले से रब के महबूब का कितना प्यार है। वो अपने इरफान के लिए जो दलील दे रहा है और जो अपने इरफान का जरिया पेश कर रहा है, वो कह रहा है जिसने मुझे मानना हो ना जरा मेरे यार को देखना, वो जो यहाँ मौजूद है ना वो जरा जिंदगी के साथ
ذرا میرے یار کو دیکھنا, سونے ربا تجھے پہچاننا چاہتے ہیں. تو کہا پھر دیکھو نا میرا یار ایسے انگلی کا اشارہ کرتا ہے, چاند توڑ دیتا ہے, تکو ہاں میرا یار توڑنا ہے, میں اسا موڑ جوڑنا. میرا میں سورج کو ڈوبتا ہوں, میں سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہوں. یار کہتا ہے علی کی نماز رہ گئی ہے, یار کہتا ہے علی کی نماز رہ گئی ہے. یوں اشارہ کرتا ہے, میں سورج آخنا تو کدے مڑ کے نہیں گئے پر آج گل وچ یار دی آ گئی. آج بیچ میں بات ہمارے یار کی آ گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو زمانہ کہے کیسے یار تھے یار, سمجھے ہو جملہ نہیں سمجھے ہو یار, کیسے یار تھے. ایک دن یار نے کہا تھا ذرا سورج ہمارے لیے موڑ دے, اس نے نہیں موڑا. کہا نظام تلچھٹ ہوتا ہے تو ہو جائے, زمانے میں انقلاب آتا ہے تو آ جائے, پر یار کے منہ کی نکلی ہوئی بدلنی نہیں چاہیے. اگر حضور کا یہ عالم ہے تو حضور کے رب کا کیا عالم ہوگا. سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اقتربت الساعہ وانشق القمر, سورج کو موڑا نہیں موڑا, درختوں کو دوڑایا نہیں دوڑایا, نکلی ہوئی آنکھ, ٹوٹی ہوئی آنکھ لحاف لگا کے جوڑی نہیں جوڑی, موڑی نہیں موڑی. وہ تو صحابی ہے نا, اس سے پوچھ لو نا تیرا کیا عقیدہ ہے. آخدہ حیدر علی کمزور ہو گئی جیڑی مدینے والے دیتی ہے آخر تک تک جی وہ آخر تک 6x6 دیکھتی رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن میں معجزات مصطفیٰ پر اس وقت نہیں جا سکتا. حضور کو یہ شان دی ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پیر عبد القادر صاحب کون ہے, تو میں کہوں جی علامہ واجد بھی ان کا شاگرد ہے, علامہ شاہد بھی ان کا شاگرد ہے, علامہ ساجد خان کریمی سادات کالونی میں بھی ان کا شاگرد ہے, علی مسجد سادات کالونی میں محمد نواز قادری بھی ان کا شاگرد ہے. ادھر نکل جائیں تو نورانی مسجد میں علامہ نصیر عباسی بھی ان کا شاگرد ہے. اس سے آگے چلے تو صابری گلی میں علامہ عصمت ہزاروی بھی ان کا شاگرد ہے. اس سے نیچے اگر چلے جائیں تو گرین ٹاؤن میں تو مولانا وقاص بھی ان کا شاگرد ہے. اگر ڈوب گجر میں چلے جائیں تو مولانا فراز بھی ان کا شاگرد ہے. اگر گٹیے میں چلے جائیں تو سید عبدالحمید شاہ بھی ان کا شاگرد ہے. بندے دے دماغ سے اٹھ جانا ہے بھائی جڑے بندے دی میں پوچھا ڈیفینیشن تعریف توصیف کیا ہے, تو اس نے تو 4 گلیوں میں 15 امام گن دیے ہیں. اگر ان کے اماموں کا یہ عالم ہے, ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا. اگر پیر صاحب کے تعارف کے لیے میں نے جی ٹی روڈ کے 2-3 ایریوں کا نام لے کے 15 خطیب گن دیے, تو پھر پیر عبد القادر کا وزن لینے کے لیے تو مجھے کسی بڑے کانٹے پہ جانا پڑے گا نا. اس لیے رب نے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی, تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو, میرے تک تو آج دن تک آ کوئی نہیں سکا اور آ بھی نہیں سکتا, لیکن مجھے دیکھنا ہو تو میرا یار مدینے والا, میرا یار مدینے والا دیکھ لینا. اگر ڈوبے سورج ترا سکتا ہے تو پھر دیکھ لینا اس مصطفیٰ کا رب کیا کیا کر سکتا ہوگا. اس لیے رب نے کہا میری منشا یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلہ. دین میں غالب آنا ہے بھائیو, آج ٹاپک میرا یہاں اختتام پذیر ہو رہا ہے. دین میں غالب آنا ہے. سوال یہ ہے کہ what's our contribution, میرا اور تیرا حصہ کیا ہے. دین میں غالب آنا ہے. میں گھر لمبی تان کے چادر تان کے سو بھی جاؤں, دین غالب آ جائے گا. سوال یہ ہے کہ رب نے دین غالب کر لینا ہے. اب ابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے تو بھائی تو سو گیا میں سو گیا, تو وہ کام نہیں کروا سکتا. کام کروا لے گا, دین غالب آئے گا. لیکن کل قیامت والے دن میرے رب نے پوچھ ہی لیا, دین تو میں نے غالب کرنا تھا, وہ زید عمر بکر کسی سے کام لے کے کرنا تھا. میرا سوال یہ ہے میرے دین کے غلبے کے لیے تو نے کیا کیا ہے, میرے دین کے غلبے کے لیے تو نے کیا کیا ہے. اگر کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو خدا کی عزت کی قسم کل میدان معاشر میں مدینے والے کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی. اور بھائیو یاد رکھنا, جو لوگ دین کے خادم ہوتے ہیں نا, میرا رب ان کا ادھار نہیں چھوڑتا. خدا کی عزت کی قسم ہے, میرا رب ان کا ادھار نہیں چھوڑتا. ابھی 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے, آپ نے واہ کی سرزمین پر ایک جنازہ دیکھا ہے. وہ میرے شیخ کا آخری دیدار تھا, وہ عاشقوں کا ایک ہجوم تھا,
وہ آہوں اور سسکیوں کا ایک جہان تھا، اور وہ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا، اور آہ اور سسکی کہہ رہی تھی آج کوئی ایسا جا رہا ہے جو رب کا بھی مقبول تھا، مدینے والے کا بھی پیارا تھا، اور غوث پاک کا بھی لاڈلا تھا۔ دوستو، بعض باتیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ دن کو کہے کہ سورج کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے آسمان پہ چمکتا سورج اپنے ہونے کی خود دلیل ہے۔ یقیناً بے عین ہی بلا تمثیل و تشبیہ واہ کی سرزمین میں اگر کوئی خدمت کا عنوان تھا، اور اگر کوئی خلق خدا کی نوکری کا کوئی استعارہ تھا، اور کوئی خدا کی مخلوق کی ہمدردی کا کوئی اشارہ تھا، تو اس کو اگر لفظوں میں جاننا چاہتے ہو تو وہ نام عبد القادر تھا۔ دنیا اسے علامہ بھی کہتی رہی ہے، مولانا بھی کہتی رہی ہے، شیخ طریقت بھی کہتی رہی ہے، پیر طریقت بھی کہتی رہی ہے، پر میرا پیر کہنا معتبر نہ تھا، میرا شیخ کہنا اتنا معتبر نہ تھا، میرا علامہ اور پیر کہنا اتنا معتبر نہ تھا، جتنا میرے رب نے ان کے جنازے کی دھمیں مچا کر بتا دیا ہے کہ جو ہمارا ہو جائے، اگر کوئی دنیا کا قرض دار کسی کا قرض اتارے بغیر مرنا نہیں چاہتا تو میں تو حی قیوم ہوں۔ میرے عبد القادر نے ساری زندگی میری نوکری کی ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا میں بتاؤں گا کہ میرے دین کے خادموں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جانے کے بعد ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دوستان محترم، چونکہ میں لفظوں کی مالا جتنی پرو سکتا ہوں، میں نے اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے پیر کی خدمت کی ہوئی ہے، پر میں لفظوں کی مالا نہیں پرونا چاہتا۔ میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں، وہ کسی نے کہا تھا نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، میں کچھ بھی کہتا رہتا، لیکن آپ نے بھی زمانے میں تجربہ کیا ہوگا، دنیا نے میرے پیر کو کیا کچھ نہیں کہا۔ کون سا ایسا تیر تھا جو چلا تو میرے پیر نے سینے پہ برداشت نہیں کیا؟ کون سا ایسا تانا تھا جو انہوں نے برداشت نہیں کیا؟ کون سی ایسی باتیں تھی کڑوی کسیلی جو ان کے کانوں پہ جا جا کے ٹکراتی نہیں رہی؟ لیکن اللہ کی عزت کی قسم 33 سال کا عرصہ میں نے حضرت پیر صاحب کی معیت میں گزارا ہے، ایک لمحے پر بھی میں نے اپنے پیر کے لبوں پر کبھی رب کا شکوہ نہیں دیکھا، کبھی مدینے والے کا شکوہ نہیں دیکھا، اور اپنا سفر جاری رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس درس کا تسلسل بھی آپ کی روحانی قوت کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے عزیزم مولانا محمد قمر افضال قادری نے اچھی روایت کا آغاز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب سے میرے شیخ مکرم استاد گرامی قدر اور میرے دل و نگاہ کے مرشد حضرت قبلہ پیر عبد القادر صاحب کے لخت جگر اور جان نشین مفکر ملت علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب کی طرف سے آپ دوستوں کی خواہش اور تمنا پر میرے عزیز کی یہاں تعیناتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو جامعہ سے یہ علامہ واجد صاحب آپ کو آج اس روپ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے تو وہ وقت کی یاد ہے جس وقت ان کی اس مسجد میں تعیناتی ہوئی تھی، یہ اس روپ میں نہیں تھے، اس قد کاٹ میں، اس جسامت میں نہیں تھے، یہ تو اس پھر اچھی جسامت میں ہے، یہ اس سے کمزور جسامت میں تھے، لیکن کوئی بندہ بتائے نا آج دن تک اس نوجوان نے کبھی دین کے معاملے میں پشت دکھائی؟ یہ کسی کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہیرا کان سے نکالو اور کسی دلہن کے گلے میں لٹکا دو؟ نہیں بھائی، ہیرا کان سے نکل کر جوری کے پاس جاتا ہے۔ یہ پیدا حاجی افضال کے گھر ہوا ہے، یہ اپنے ابا جی کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اپنے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، کانے ان کے گھر ہیں، لیکن ان کے اعزا و اقارب، ان کے والدین نے ان کو ایک ایسے جوری کے پاس چھوڑا ہے جس نے ان کی ایسی تراش خراش کی ہے کہ جس طرف سے پلٹو، یہ دیکھیں نا، یہ مثال کے طور پر یہ ایک پتھر بنا ہوا ہے، آپ اس کو سورج کے سامنے رکھیں، اس کی جتنی طرفیں بنی ہوئی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ لائٹ دیتی ہے، علیحدہ علیحدہ رنگ دیتی ہے، کبھی سورج کے سامنے رکھ کے دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی ان کو کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھنا، ان کا ہر رنگ مدینے والے کا رنگ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تراشنے والے نے تراشا اس انداز سے ہے کہ یہ دین کے کام کو اور اپنے مشن کو کبھی پشت نہیں دکھائیں گے، دین پر سودے بازی نہیں کریں گے۔ میں سارے اپنے یہاں کے نمازیوں سے، یہاں کے مکینوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے
ہر سلسلے کو مضبوط کرنا ہے، لیکن درس قرآن کے سلسلے کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اور میں اپنے عزیز کو بھی کہوں گا کہ آپ نے دین کے کام کے اندر کبھی پشت نہیں دکھانی، کنڈ نہیں دسنی۔ میرے مولا حسین نے پشت نہیں دکھائی نا، آج سارا زمانہ دونوں ہاتھ جوڑ کے میرے حسین کو سلام کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حسین نے کہا آج اولاد جاتی ہے تو جانے دو، آج وطن جاتا ہے تو جانے دو، آج پیری جاتی ہے تو جانے دو، آج سجادہ نشینی جاتی ہے تو جانے دو، لیکن میرے مصطفیٰ کا دین مجھے بچانے دو۔ مصطفیٰ کے دین کے بچانے کے لیے حسین نے جان دی ہے۔ رب نے کہا تو میرے دین ہستے جان دیتی ہے تو میں تو دا سارا جان دینا۔ آج بچہ بچہ انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج بچہ بچہ بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، کئی غیر مسلم بھی حسین کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اگرچہ کچھ حاضری سے میرے 2-4 منٹ اوپر چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، لیکن میں آپ سب سے بھی اور مولانا سے بھی کہوں گا کہ یہ درس کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہر مہینے ہونا چاہیے ایک بات۔ اور دوسرا ایک وعدہ اور لوں گا مسجد میں کہ آج تسی جتنے آؤ قبول ہو، اگلی باری میں زیادہ نہ آکھنا پر نہ لے کے، اجے گل تو میری سمجھ نہیں، اگلی باری آپ نہیں نہ لے کے، وعدہ ہے مسجد میں انشاءاللہ۔ اگر مجھے بھی توفیق ہوئی آنے کی تو میرے ساتھ بھی ایک اور ہوگا، یہ سب کر لے تو تو میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ میں بھی لے کے آؤں گا، تو چلو آئی صاحب نے کہا کہ ایک آپ لے کے آئیں گے ایک میں لے کے آؤں گا، تو پھر آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، تو آپ بھی اپنے ساتھ ایک ایک بندہ لائیں گے۔ اساں اس کو بیلٹ باکس میں ووٹاں نہیں پانیاں، مدینے والے کا تڑا بڑواڑے ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے یہاں لانا ہے۔ ہم نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہے، ہم نے کوئی اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرنی، ہم نے کملی والے کی عظمت کی بات کرنی ہے، آل بیت، اصحاب پیغمبر اور اولیاء کرام اور غوث پاک کی باتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ